چیپٹر نمبر 1، چیپٹر نمبر 2. تو یہ یونٹس جو ہے الوحدہ، یہ یونٹس ہے تقریباً، یہ 16 یونٹس ہے. گویا ہے کہ ہمارے اس کتاب کے اندر 16 اسباق ہے. 16 کتنی ہے سبقے ہیں؟ 16 سبقے ہیں، 16 یونٹس ہیں، 16 ابواب کے ہیں، 16 فصلیں کے ہیں، یہ اس کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہو گیا. اب نمبر 1 پہ کیا ہے؟ نمبر 1 پہ ہے التحیت والتعارف، جو کہ ہر وقت آمنا سامنا کرتے ہوئے یہ ضرورت پیش آتی ہے. جب کسی کے ساتھ ہم آمنا سامنا کرتے ہیں تو سب سے پہلے سلام، التحیہ، سلام کرتے ہیں، السلام علیکم. مسلمانوں کا طریقہ ہے. ہاں جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو پہل کرے گا سلام میں وہ بری ہوگا کبر سے، اس کے اندر کبر نہیں ہوگی، وہ تکبر سے بری ہوگا جو بھی پہل کرتا ہے سلام پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی صحابی سامنے آتے تھے، صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم پہل کریں سلام میں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم پہل نہیں کر سکتے تھے. سب سے پہلے وہ سلام کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا جی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصلت تھی، یہ خصلت بنانی چاہیے ہمیں بھی. ہاں جی، جب بھی کسی کے ساتھ آمنا سامنا کریں تو سب سے پہلے ہم سلام کریں، جو بھی سلام کرتے ہیں. اور سلام کرنا یہ مسنون طریقہ ہے. اللہ قرآن میں بھی فرماتے ہیں کہ آپ آپس میں کیا کریں؟ سلام سے پیش آیا کریں. سلام ایک دعا لفظ ہے، دعائیہ لفظ ہے. مسلمان ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں، اور سلام کا جواب دینا یاد رکھے یہ واجب ہے. بعض لوگوں کو سلام کرتے ہیں تو وہ جواب ہی نہیں دیتے، حالانکہ جواب دینا یہ واجب ہے. سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے. جس نے سلام کیا تو آپ پر واجب ہے، ضروری ہے کہ آپ سلام کا جواب دیں. اب یہ ہے التحیت، تحیہ، سلام کرنا. پھر ہے تعارف، آپس میں تعارف کرنا کہ میرا نام فلان ہے. ہاں جی، آپ کا نام کیا ہے؟ اسمی فلان، مسمو کا اگر مذکر ہے، مسمو کی اگر مؤنث ہے، یہ آئے گا آپ کو. ٹھیک ہے نا جی. یہ ضروری ہوتا ہے. آپس میں تعارف کر کے پھر حال احوال پوچھنا، اس کے بعد پھر بات چیت کرنا. سب سے پہلے سلام. ہاں جی، السلام قبل الکلام، عرب کہتے ہیں مقولہ ہے السلام قبل الکلام، کلام سے پہلے سلام ہے. تو یہ سلام اور تعارف کرنا آپس میں، یہ پہلا چیپٹر ہے، پہلا یونٹ ہے، اسی کے اوپر ہے. دوسرا یونٹ ہے الاسرۃ، خاندان کے بارے میں. خاندان کے حوالے سے کہ یہ میرا دادا ہے، دادی ہے، نانا ہے، نانی ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میرے والد ہے، یہ بھائی ہے، یہ بہن ہے. اس حوالے سے سارا کا سارا کیا ہے؟ پورا خاندان کا ایک تعارف ہے، ایک شناخت ہے. تو یہ انشاءاللہ دوسرے یونٹ میں ہم پڑھیں گے. تیسرے یونٹ میں ہے السکنو. السکنو کا مطلب ہے رہائش. اس کے بارے میں کیا ہے؟ رہائش ہے، یعنی رہائش، ہاسٹل کے بارے میں، فلیٹ کے بارے میں، گھر کے بارے میں، رہائش کے بارے میں. ایک آدمی کس سے رہائش مانگتا ہے؟ کرائے پہ فلیٹ لینا ہے. ہاں جی، رہائش کے حوالے سے کیا ہے؟ بات چیت ہے. تو یہ کتنے کا ہے؟ فلان ہے. یہ رہائش اچھی ہے نہیں اچھی، صاف ستھری ہے، کمرے کتنے ہیں؟ یہ ساری کی ساری باتیں انشاءاللہ تیسری یونٹ میں ہم پڑھیں گے. 4 نمبر پہ یونٹ ہے الحیات الیومیہ. یہ انشاءاللہ آئے گا تفصیل کے ساتھ. الحیات الیومیہ، روزمرہ کی زندگی. روزمرہ زندگی میں آپ کیا کرتے ہو؟ صبح اٹھ کے کیا کرتے ہو؟ نماز پڑھتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں. پھر کیا کرتے ہو؟ جی میں جی ناشتہ کر کے پھر مدرسے جاتا ہوں، یہ وہ، یا کام پہ جاتا ہوں، یا دفتر جاتا ہوں. یہ ساری کی ساری باتیں جی الحیات الیومیہ میں ہے. روزمرہ کی زندگی کے حوالے سے بات چیت ہے. جی آپس میں کیا ہے؟ ڈائلاگ ہے، مکالمہ ہے. تو یہ انشاءاللہ اس سے بھی کافی چیزیں ہمیں مل جائیں گی. 5 نمبر پہ ہے الطعام والشراب، کھانا پینا. کھانے پینے کے حوالے سے سوال جواب ہوں گے، آپس میں بات چیت ہوگی. کھانے پینے کے حوالے سے الطعام والشراب، یہ بھی بڑی ضروری چیز ہے. ٹھیک ہے نا جی. کھانے پینے کے حوالے سے ہم کیا کریں گے؟ بات چیت کریں گے کسی کے ساتھ. ٹھیک ہے نا جی. کھانا پینا جی یہ بھی ضروری چیز ہے انسان کی زندہ رہنے کے لیے. جی بعض لوگوں کے لیے تو بہت ضروری ہے، دن رات کھانا پینا چلتا ہے. جی یہ بند ہو جائے تو کام خراب ہے. جی اکالون ہوتے ہیں نا، کچھ لوگ اکالون ہوتے ہیں، زیادہ کھانے والے. تو کھانے پینے کے حوالے سے بھی یہ 5 نمبر یونٹ پڑھیں گے. 6 نمبر یونٹ ہے الصلاۃ، نماز کے بارے میں. یہ انشاءاللہ تفصیلی آئے گی. الصلاۃ، نماز کے حوالے سے ہے 6 نمبر یونٹ، 6 نمبر باب یا فصل. ٹھیک ہے نا جی. یہ نماز کے حوالے سے ہے کہ نماز جی کہاں نماز پڑھتے ہو؟ فجر کہاں پڑھتے ہو؟ ظہر کہاں پڑھتے ہو؟ جی کس وقت میں پڑھتے ہو؟ کب اٹھتے ہو؟ اور کیا کیا چیزیں کرتے ہو؟ مغرب وغیرہ، عشاء، یہ ساری کی ساری نمازوں کے حوالے سے ہیں. 7 نمبر پہ یونٹ ہے الدراسیہ، پڑھائی. الدراسہ، الدراسہ پڑھائی کے حوالے سے ہے، پڑھائی کیسی چل رہی ہے.
کیا کیا مواد پڑھتے ہو، یعنی مضامین. ہاں جی، دن میں کتنے مضامین پڑھتے ہو، کتنے پیریڈز سے وغیرہ وغیرہ. ہاں جی، کتنی کلاسیں لیتے ہو. الدراسہ، دراسہ کا مطلب، ٹھیک ہے نا جی، یہ کس کے حوالے سے ہے؟ 7 نمبر پہ پڑھائی کے حوالے سے ہے. 8 نمبر پہ یونٹ ہے العمل، کام کے حوالے سے. کام کاج کیسا چل رہا ہے، کیا کر رہے ہو، کیا مشغلہ ہے. کام کے حوالے سے باتیں ہوں گی انشاءاللہ، یہ انشاءاللہ پڑھیں گے. ٹھیک ہو گیا. 9 نمبر پہ ہے التسوق. التسوق، تسوق کہتے ہیں مارکیٹنگ، خرید اور فروخت. مارکیٹ میں جانا، خرید و فروخت کرنا، اس کو تسوق کہتے ہیں عربی میں. التسوق یہ باب تفاعل سے مصدر ہے. ہاں جی، التسوق مارکیٹنگ. ہاں جی، تسوق الان اشتہارات میں آتا ہے کہ اب کیا کرو، خرید و فروخت کرو. اب ہاں جی، سیل، ہاں جی، چیز خرید لو. تو یہ مطلب ہے ابھی. ہاں جی، دیر نہ کرو، ابھی وقت. کہاں سے فون آ رہا ہے ابھی؟ اچھا، ٹھیک ہے. تسوق کس کو کہتے ہیں؟ خرید و فروخت کے حوالے سے. 10 نمبر پہ ہے الجو. یاد رکھے، جو اور طقس، الموسم، 3 نام ہے اس کے. الجو عام طور پہ استعمال ہوتا ہے، یعنی فضائی حالت، موسم. فضائی حالت کو الجو کہتے ہیں، الجو. ہاں جی، الخطوط الجویہ، یہ ایئر لائنس کو کہتے ہیں. ایئر لائنس اس کو کیا کہتے ہیں؟ الخطوط الجویہ. اور الجو یہ موسم کو کہتے ہیں، الموسم بھی کہتے ہیں. ہاں جی، الطقس بھی کہتے ہیں، تو قاف سین کے ساتھ، الطقس، تو قاف سین. الطقس بھی کہتے ہیں. عام طور پہ الجو استعمال ہوتا ہے موسم کے حوالے سے. موسم کیسا ہے، خوشگوار ہے، بارش ہے، نہیں ہے. ہاں جی، دھوپ نکلی ہوئی ہے، نہیں نکلی. یہ ساری کی ساری باتیں انشاءاللہ 10 یونٹ پہ پڑھیں گے. 11 نمبر پہ یونٹ ہے الناس والاماکن، لوگ اور جگہ. لوگوں کے حوالے سے اور جگہوں کے حوالے سے باتیں ہوں گی. ہاں جی، لوگوں اور جگہوں کے حوالے سے. ہاں جی، 11 نمبر یونٹ میں الناس والاماکن، الناس والاماکن. ٹھیک ہے نا جی، یہ لوگوں کے حوالے سے اور جگہوں کے حوالے سے، امکنہ کے حوالے سے. اماکن جمع مکان کی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے الناس والاماکن. اب اس میں دیکھیں نا، حرم شریف کا دروازہ دیا ہوا ہے. ہاں جی، حرم مکی کا. ٹھیک ہے نا جی، اب اس کے حوالے سے باتیں ہوں گی انشاءاللہ. 12 نمبر پہ یونٹ ہے الہوایات. الہوایا، ہوایا یا الہوایات، یہ بمعنی کیا ہے؟ مشغلے. اب اس کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ آپ کا کیا مشغلہ ہے، آپ کو کیا پسند ہے. میرا یہ پسند ہے، یہ اس کے ساتھ مشغلہ پسند ہے. یہ کوئی ٹکٹیں جمع کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے. کسی کا مشغلہ ہوتا ہے کتاب کا مطالعہ. یہ اچھا مشغلہ ہے، کیونکہ خیر الصدیق کہا گیا اس کو. کتاب کو خیر الصدیق کہا گیا. بہترین دوست آپ کا وہ کیا ہے؟ کتاب ہے. سفر میں جا رہے ہیں، حضر میں ہے، تو آپ کا بہترین دوست جو آپ سے ساتھ بات چیت کرتا ہے وہ کتاب ہے. تو حوایات کے حوالے سے بھی کیا ہوگا؟ یعنی یہ. اور حوایات میں معرض بھی لگے گا. معرض کا مطلب ایک بڑا سا سٹال لگے گا. ہاں جی، سٹال کے اندر پھر مختلف چیزوں کے معرض لگے ہوتے ہیں. ہاں جی، سٹال، یہ فلان چیز کا سٹال ہے، کتابوں کا ہے، یہ گھریلوی سامان کا ہے، یہ ڈاکٹری سامان کا ہے، یہ فلان کا ہے، یہ ٹکٹوں کا سٹال ہے. تو اس طرح اس حوالے سے باتیں انشاءاللہ چلیں گی. الہوایات یہ جمع ہے. جمع کس کی ہے؟ ہوایتن کی. ہوایا ایک ہے. ہوایا کہتے ہیں مشغلے کو، پسند کو. جو آپ کا مشغلہ ہے، جو آپ کو پسند ہے. کیونکہ زندگی کے اندر مختلف لوگوں کے رجحان ہوتے ہیں. ہر بندے کے رجحان ایک چیز کی طرف ہوتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کا مشغلہ، ہاں جی، ذمہ دارہ ہوتا ہے. ہاں جی، مواشی وغیرہ پالنا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا مشغلہ تجارت ہوتا ہے. ہاں جی، کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے درس و تدریس، مطالعہ ہوتا ہے. ہر بندے کے رجحان اپنے اپنے ہیں. یہ تقسیم کار ہے. اللہ رب العزت نے اس تقسیم کار کے حوالے سے دنیا کی زندگی، ایک نظام انسان کو بنا کے دیا ہوا ہے. اور قدرت کی بات ہے کہ انسان ضرور ایک دوسرے انسان کا محتاج ہے. بہت بڑا امیر آدمی ہو نا، بڑا، جتنا بھی امیر ہو، پیسہ پہ سب کچھ ہے، لیکن وہ غریبوں کا محتاج ہے. ایک غریب آدمی کو اپنا ڈرائیور رکھے گا، ایک غریب آدمی کو اپنا
جی جی ساری روایات کو آپ ایکسپلین کر رہے تھے. روایت میں چل رہے کر دو، ٹھیک ہے. اگلا ہے بیٹا 13 نمبر پہ السفر. سفر کے حوالے سے ہے، ٹریول کے حوالے سے، سفر کرنا، کہاں سے کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے نا جی. یہ سفر کے حوالے سے یہ کیا ہے، یہ یونٹ ہے، یہ آپ کا باب ہوگا انشاءاللہ، یہ سبق ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. 14 نمبر پہ ہوگا الحج والعمرۃ. حج اور عمرہ یہ بھی ضروری ہے کیونکہ موسم آ رہا ہے تو لوگ اب حج عمرے کے لیے کیا کر رہے ہیں. اللہ ہم سب کو بھی توفیق دے، داخلے کر رہے ہیں، جا رہے ہیں. ہاں جی. رمضان چاہتے ہیں لوگ کہ رمضان وہاں گزرے. الحج والعمرہ ہاں جی کس میں گزرے، حرمین شریفین میں. اور رمضان کے بعد تو ویسے بھی حج کے ایام شروع ہوتے ہیں، موسم شروع ہوتا ہے بھائی، رونق لگ جاتی ہے حرمین شریفین میں. تو حج اور عمرے کے حوالے سے کیا ہوگی، بات چیت ہوگی انشاءاللہ. 15 نمبر پہ یونٹ ہے الصحت. صحت کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، بیماری کے حوالے سے، اسپتال کے حوالے سے، ڈاکٹر کے حوالے سے، یہ ساری باتیں الصحت 15 یونٹ میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اور آئیں گے. زندگی رہی تو الصحت. یہ دیکھیں نا علاج چل رہا ہے، غالباً دانتوں کا علاج ہے. ہاں جی. ڈینٹسٹ کیا کر رہے ہو، دانت چیک کر رہے ہیں. ہاں جی. مریض اس کے سامنے ہے. اچھا 16 نمبر پہ ہے آخری لاسٹ. ہاں جی. ہاں جی الوحدۃ الاخیرہ. یہ کیا ہے، العطلۃ. چھٹی کے حوالے سے ہے کیونکہ چھٹی بھی لینی پڑتی ہے، کبھی بیماری کی وجہ سے، کبھی ہاں جی ضروری کام کی وجہ سے چھٹی لینی پڑتی ہے. العطلۃ. العطلہ جب آئے گا تو اس کے حوالے سے ہم انشاءاللہ آپ کو پھر کچھ درخواستیں بھی لکھوائیں گے، ضروری کام کی، بیماری کی. ٹھیک ہے نا جی. مختلف نوعیت کے کوشش کریں گے کہ آپ کو درخواستیں لکھوائیں تاکہ زندگی میں آپ عربی میں اگر درخواست لکھنا چاہیں چھٹی کے لیے تو وہ آپ کے پاس ہو. ٹھیک ہے نا جی. آپ کو یاد ہو. تو چھٹی کے حوالے سے بھی ہم پڑھیں گے. 16 نمبر یونٹ انشاءاللہ یہ چھٹی کے حوالے سے ہے. ہاں جی العطلۃ. العطلہ یہ ایک چھٹی ہوتی ہے سرکاری، ہاں جی جو معلوم ہوتی ہے. مثلا ہمارے ہاں کچھ لوگوں میں اداروں میں جمعے کی چھٹی ہوتی ہے، اس کو عطلہ کہتے ہیں. کچھ ادارے ایسے ہیں کہ ہمارے ہاں یہاں اتوار کو چھٹی کر لیتے ہیں، اس کو بھی عطلہ کہتے ہیں، عطلہ اسبوعیہ ہے. اور کچھ ادارے ایسے ہیں کہ 2 عطلے کر لیتے ہیں، عطلہ یوم السبت، عطلہ یوم الاحد. اتوار اور ہفتہ چھٹی کر لیتے ہیں، ہفتہ اتوار کو چھٹیاں ہوتی ہے، اس کو عطلہ کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے چھٹی لینا اجازہ، الاجازہ. الاجازت رخصت کو کہتے ہیں، رخصت لینا، چھٹی لینا. ٹھیک ہے نا جی. جو آپ ضروری کام کے حوالے سے لیتے ہیں یا اپنی بیماری کے حوالے سے لیتے ہیں، چھٹی کر لیتے ہیں، ادارے میں نہیں جاتے، پڑھانے کے لیے نہیں جا رہے، یا کام دفتر میں کام کے لیے نہیں جا رہے، تو اجازت لے لی 1 دن کی، 2 دن کی، ہفتے کی. تو یہ آپ کی الاجازہ اس کو کہتے ہیں، الاجازت. اسی وجہ سے جو چھٹی کا درخواست ہے، درخواست کو طلب کہا جاتا ہے، طلب الاجازہ. ٹھیک ہے نا جی. عطلے کے لیے درخواست طلب کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود بخود آٹومیٹکلی آپ کا عطلہ آ جاتا ہے، آپ کی چھٹی آ جاتی ہے. آفیشیل جو چھٹی ہوتی ہے اس کو عطلہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. چھٹی کا دن. ہاں جی. ایک ہوتا ہے یوم العمل. یوم العمل کا مطلب ورکنگ ڈے. وہ ڈے ہے، وہ دن ہے جو کہ ورکنگ کا ہے، یعنی کام کا ہے، کام کا دن. ایک ہوتا ہے یوم العطلہ. یوم العطلہ سے مراد چھٹی کا دن. آج چھٹی کا دن ہے، آج چھٹی ہے آفیشیلی. ٹھیک ہے. ایک ہے کہ چھٹی آپ نے لی کسی بیماری کی وجہ سے، کسی ضروری کام کی وجہ سے، اس کو الاجازہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ الاجازہ. تو یہ انشاءاللہ ہم نے یہ 16 یونٹیں پڑھ لی ہیں، اور 16 یونٹیں کے بعد انشاءاللہ کچھ ہم پھر کوشش کریں گے کہ آخر میں کچھ ویکیبلریز میں اور مزید آپ کو انشاءاللہ لکھواؤں گا، اور وہ ویکیبلریز آپ نے کیا کرنا ہے، سیکھنا ہے مختلف حوالوں سے. ٹھیک ہے نا جی. ویکیبلریز ہے، سبزیوں کے نام ہے، پھلوں کے نام ہے. ہاں جی. جو چیزیں اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں، زیادہ معروف ہے ہمارے ہاں، تو ان چیزوں کا نام لکھوائیں گے. کچن کے حوالے سے، گھر گھریلوی سامان موٹا موٹا کیا کیا چیزیں ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اس طرح یہ چیزیں یہ سیکھنا ضروری ہے، ذہن نشین کرنا ضروری ہے، تاکہ ویکیبلری ہو ہمارے پاس تو تب ہم آگے بول سکیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر سکیں گے. اگر الفاظ ہی نہیں ہے ہمارے پاس، یاد ہی نہیں ہے، الفاظ یاد نہیں ہے تو کیسے بولیں گے. الفاظ کے یاد رکھنا یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے نا جی. بول چال کے لیے. تو انشاءاللہ یہ ساری کی ساری، اور یہ کتاب ہماری گفتگو کے حوالے سے ہے. آپ نے اس سے ایک تو لہجہ سیکھنا ہے، ہمارے پاس اس کی ریکارڈنگ بھی ہے. ہاں جی. ایک ایک سبق کی ریکارڈنگ بھی ہے،
موقع ملا تو انشاءاللہ کسی نہ کسی سبق کا میں ریکارڈنگ بھی سنا دوں. سنانا اس لیے ضروری ہے کہ وہ عربی لہجے میں ہے. مثلا کچھ ریکارڈنگ ایسے ہے کہ دو مرد آپس میں بول رہے ہیں تو مردوں کی بولی کی آواز، اس کا جو کیا ہے انداز ہے وہ سیکھنا چاہیے. عورتیں بول رہی ہیں آپس میں، عورتیں کیسی بولتی ہیں. ساتھ والد صاحب کے ساتھ بچے بول رہے ہیں، وہ کیسے بول رہے ہیں، کیسے تکلم کر رہے ہیں. اصل میں ایک لہجے کا لینا، ایک زبان کا لہجہ سیکھنا، یہ بھی بہت اہم چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. جو کہ اہل زبان کے لہجے پہ جو بندہ بات کرتا ہے، بات چیت، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کو وہ زبان اچھی طرح آتی ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ رنگین عربی بولے، رنگین کیا بولے، ہم انگلش بولے، لیکن اہل زبان کے لہجے کے مطابق ہم نہیں بول سکتے. تو لہٰذا یہ سمجھ لے کہ آپ ادھر ادھر مار رہے. لہجے کے مطابق آپ انگریزی بولے، جی لہجے کے مطابق عربی بولے، تو آپ لوگ سمجھیں گے یہ اس کو اچھی زبان آتی ہے. اس کا لہجہ کیا ہے، بالکل جی پیور اوریجنل لہجہ ہے. تو لہجہ لینا یہ بھی ضروری ہے. جی الفاظ کا سیکھنا اور لہجے کا سیکھنا، جی آپس میں بات چیت کرنا. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ زبان آتی ہے کس سے، بولنے سے. یاد رکھیں زبان گرامروں سے نہیں آتی. گرامر ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ ہے، گرامر سمجھنے کے لیے ضروری ہے کیونکہ ماحول نہیں ہے ہمارا. جی جن بہنوں نے گرامر پڑھی ہوئی ہے تو ان کے لیے تو بہت بیسٹ ہے، بہتر ہے، سمجھ جائیں گی. جنہوں نے نہیں پڑھی تو الفاظ سے بھی وہ گزارا کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے پھر ماحول چاہیے. ماحول خود بنانا پڑتا ہے. آپ لوگ کیا کریں گے، آپس میں کچھ وقت مقرر کریں گے بات چیت کرنے کے لیے، تو تب یہ بات گاڑی آگے چلے گی، تو میں کوئی فائدہ ہوگا. ورنہ صرف سننے سے، کتاب پڑھنے سے، یہ تو ہم خود بھی پڑھ سکتے ہیں. خود بھی کوئی ٹی وی آن کر لے، کچھ سن لے، جب نہیں سمجھ آتی تو کیا کریں. بولنا ضروری ہے، آپس میں بولنا، شرم نہیں کرنا چاہیے. کسی زبان سیکھنے میں بھی شرم نہیں کرنا چاہیے. کون سا کوئی قرآنی آیات ہم پڑھ رہے کہ غلط کریں گے، خدا نخواستہ گناہ گار ہوں گے. نہیں بھائی، ایک زبان ہے، زبان غلطی بندہ کرتا ہے، اور انسان غلطی سے ہی سیکھتا ہے. جو غلطی سے سیکھا جاتا ہے نا، وہ سیکھنا بہت پکا ہوتا ہے. انشاءاللہ یہ پھر بھولیں گے نہیں. تو کل سے انشاءاللہ الوحدہ الاولیٰ سے سبق انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں، اس وجہ سے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، تو اس لحاظ سے ہم عربی سیکھنے کے اللہ جل شانہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.